اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، کہ جب کسی قسم کی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ مال سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بیماری سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ حالات سے ریلیٹڈ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پہ جب توکل کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گا جس کا ایمان یہ ہو کہ ہر حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، اور جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو کفار مکہ جو تھے ان کا تعاقب کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی نکلے، تو ان سے چھپتے چھپاتے غار ثور میں جا کے پناہ لی، اور جب قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے چل چل کے وہ زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پنجوں کے بل پہ چل رہے تھے تاکہ جو کفار مکہ ہیں ان کے پاؤں کے نشانات پہچان نہ سکیں۔ تو جب زخمی ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کندھوں پر بٹھا کے غار تک لے کر گئے، اور غار میں جب داخل ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے خود گئے اور غار کو دیکھا کوئی چیز نقصان دہ تو نہیں ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کے گئے۔ اب جب یہ لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے تو ان کا تعاقب کرتے کرتے کفار مکہ وہاں پہنچ گئے، اور ایسی جگہ پر کھڑے تھے کہ بالکل غار سامنے تھی اور کفار مکہ ان کے بالکل غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر تو انہوں نے صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور پھر کیا فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوئی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو کیا اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف کے حالات میں بھی ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا، اور جو دشمن کا خوف تھا اس خوف سے نجات دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی مدد بھی بھیج دی، اور وہ مدد ایسی تھی کہ جس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کو سکون عطا فرماتے ہیں بلکہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ضروری نہیں کہ وہ مدد ہمیں نظر ہی آئے، کئی دفعہ اللہ کی طرف سے ایسی غائبانہ مدد ہوتی ہے جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کا حکم کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلیں اور شام کی طرف چلے جائیں، تو اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب وہ نکلے تو آگے جب بحیرہ کلزم کے پاس پہنچ گئے تو وہاں پہ اب آگے پانی تھا، تو وہاں پہ ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم صحیح جگہ پہ آئے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا تھا اسی جگہ پہ آنا ہے، تو ہم بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں تو پھر آگے چلیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں کیا ہوا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے پانی ہے، تو آگے پانی میں اگر آپ جاتے ہیں تو موت ہے، پانی میں جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر آگے نہیں جاتے اور رکے رہیں گے تو تھوڑی دیر میں فرعون کا لشکر پیچھے سے آ کے ان پہ چڑھائی کر دے گا، تب بھی موت ہے۔ تو دونوں صورتوں میں موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ اس سچویشن میں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بالکل گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اِنَّ لَمُدْرَکُونَ، اے موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے، آج ہم مارے گئے، اب ہمارے یہاں سے بھاگنے کے، یہاں سے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس مشکل ترین سچویشن کے اندر بھی جب ظاہری اسباب تمام ایسے تھے کہ جو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پینک نہیں کیے، موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ حالات نظر نہیں آ رہے نکلنے کے، لیکن اس کے باوجود یقین، اللہ پر بھروسہ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا انضرب بعصاک البحر، پانی پہ اپنا عصا مارو۔ جب عصا مارا تو پانی کھل گیا، فانفلق، اور وہ لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی پانی میں غرق کیا۔ کیا پتہ لگا کہ اللہ پہ جب بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی مشکل سچویشن تھی، ان کے پیچھے بہت بڑا مجمع تھا، اس کے اندر مختلف تعداد آتی ہے روایات میں، کہیں پہ 1,00,000 آتا ہے، کہیں پہ 4,00,000 آتا ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نکلے تھے، اور وہاں پر کھانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر فرعون ان کے اوپر آ جاتا، قریب آ جاتا، تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس سچویشن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا توکل اور اللہ پہ بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب میں اس کے حکم کو پورا کروں گا تو وہ اللہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ تو جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب پانی میں پھینکا گیا تو مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے۔ اب جب جس مچھلی نے نگلا تھا اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا، 2 اندھیرے ہو گئے، اور وہ مچھلی لے کے یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اب جب سمندر کی گہرائی میں گئی تو سمندر کا اندھیرا ہو گیا، 3 اندھیرے ہو گئے، اور پھر رات کا اندھیرا، 4 اندھیرے۔ اب ان حالات میں زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہے کہ اب بچنا بہت مشکل ہے۔ ایک مچھلی اس کے پیٹ میں، دوسری مچھلی کے پیٹ میں، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، نکلنے کے کوئی حالات، ظاہری حالات نظر نہیں آ رہے۔ اس کے باوجود یونس علیہ السلام نے اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ان حالات میں بھی وہ وہاں پر جھک گئے اور اللہ، وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کو پکارنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ کو پکارنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، ان کی پکار سنی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو جا کر ایک پانی کے کنارے پہ اگل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور اس مشکل ترین حالات میں سے بھی اللہ نے نکالا، کیونکہ مشکل ترین حالات ہونے کے باوجود بھی اللہ پر توکل نہیں چھوڑا، اللہ کے اوپر بھروسہ اپنا قائم رکھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ان حالات سے ضرور نکالے گا۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پہ ہر حال میں توکل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع کے اوپر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، مکہ میں ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ جب ہجرت کا حکم آیا کہ بھئی اب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرو، تو سب کچھ چھوڑنا پڑا، سب کچھ قربان کرنا پڑا، اور وہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے تو بالکل زیرو ہو گیا، جتنا مال تھا، جتنا بزنس تھا، سب وہاں کہاں رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میں دین پہ چلنا شروع ہوا تو میرے تو حالات خراب ہو گئے، یہ تو میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، اس کے اوپر ہمارے جو ہیں وہ مال کا نقصان ہو گیا۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ پہ توکل کر کے نکلے، جب مدینہ پہنچے، وہاں پر دوبارہ سے محنت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مال دیا اور وہ پہلے سے زیادہ مالدار ہو گئے۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، توکل والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی رونا دھونا نہیں کرتے، وہ کبھی بھی مشکل ترین حالات میں گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر کسی قسم کی قربانی دینی پڑی اللہ کے لیے تو وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اپنے مال کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل، کبھی بھی ایمان والے گھبراتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا وقت آیا تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے چھپ چھپ کے ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ ہجرت کی ہو۔ جب ہجرت کرنے لگے تو اپنی تلوار اٹھائی، اپنا تیر اور کمان اٹھائی، اپنا نیزہ اٹھایا، رکھا ساتھ، اور گئے جا کے بیت اللہ شریف میں 7 چکر لگائے، اپنا طواف مکمل کے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اطمینان سے ادا کیے۔ اس کے بعد وہاں پر جو قریش کے جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم پائے، اور وہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اور جو چاہتا ہے
کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ حرم سے باہر نکل کر مجھ سے فلاں وادی میں آ کے مل لے اور مجھ سے مقابلہ کر لے۔ ہر ایک کو یہ کہہ کے نکلے اور شام تک وہاں پہ انتظار کیا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آ کے ان کا مقابلہ کرتے۔ تو جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر انسان گھبراتا نہیں ہے، ایمان والے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہماری نسبت ان صحابہ کے ساتھ ہے، ہماری نسبت ان صحابہ کے ساتھ ہے جو اللہ پہ ایمان اور توکل کے پہاڑ تھے۔ ان کا بھروسہ اور توکل اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ جتنے بھی مشکل حالات آئے انہوں نے کبھی بھی اس سچویشن میں گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی اس سچویشن کے اندر رونا دھونا نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی، ہم تو پہلے اچھے خاصے تھے، ہم نے تو دین پہ چلنا شروع کیا، دیکھیں ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑ گئیں۔ یہ ساری سچویشنز آتی ہیں دنیا کے اندر، آپ کو مختلف قسم کے مسائل کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے باغات کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے۔ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہیں گی، لیکن کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس ساری سچویشن میں جو لوگ صبر کر کے رہیں گے اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کیا ہے؟ جنت۔ دنیا کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حالات مواد میں بہتر کر دے۔ صحابہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے شروع میں اللہ کے دین کے لیے مشکلات جھیلی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی اتنا کچھ عطا فرمایا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم دنیا اتنی خود کمانا چاہتے تو شاید نہیں کما سکتے تھے جتنی ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا عطا کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے بشارت کن لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مشکلات آئیں، جب بھی کچھ مشکلات آئیں ان حالات میں بھی صبر کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، کبھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ ایمان والے ہمت کے ساتھ رہتے ہیں، حوصلے کے ساتھ رہتے ہیں، خود بھی آپ حوصلے کے ساتھ رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ایک روشنی کا مینار ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ اتنی نیگیٹو پرسنالٹی ہو کہ جدھر بیٹھے وہاں پہ رونا دھونا شروع کر دیا، جدھر بیٹھے وہاں پہ حالات کو بلیم کرنا شروع کر دیا، جہاں بیٹھے دوسروں کے اوپر ہی جو ہے تمام بلیم ڈال دیا کہ بھئی وہ نہیں ٹھیک ہوتے، فلاں نہیں ٹھیک ہوتے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، باہر کی سازشیں ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بھی تبدیل کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات میں خود تبدیلی نہ لے آئے۔ تو اپنے آپ کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ رہنا۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے امید ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایک ہوپ ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کے ایمان حاصل کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے ہمت پکڑتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نیگیٹو ہوں، خود بھی مضبوط رہیں، ہمت کے ساتھ رہیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی حالات ہوں اپنا چلتے رہیں، کبھی گیو اپ نہیں کریں، بیٹھے نہیں۔ جب اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔